بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے کھانے کے برتن صاف کرتے ہی میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ مجھے حمزہ کے آنے سے پہلے ہی سونا تھا۔ اگر ماں جاگ رہی ہوتی تو پھر سے حمزہ اس کام کی ضد کرتے جو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ ابھی میں برآمدے سے گزرنے ہی والی تھی کہ میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے جاتا دیکھ کر اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ان کے بلاتے ہی میں وجہ سمجھ گئی تھی اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ آخر صبح سے مصروف ہونے کا بہانہ کر کے میں اس چیز سے تو بچنا چاہتی تھی، کیونکہ صبح سویرے ہی میری ساس نے میرے اتارے ہوئے کپڑے دیکھ لیے تھے اور اس پر لگے نشانات نے انہیں سوچ میں ڈال دیا تھا، ورنہ روزانہ تو میں سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی تھی اور کپڑے اتار کر فوراً دھو دیتی تھی۔ مگر آج صبح میری آنکھ نہ کھلی اور ساس کے جگانے پر جب میں اٹھی تو کپڑوں کو ہاتھ لگایا جو ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ہڑبڑاتے اٹھتے ہوئے چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور ایسے جتانے لگی جیسے بہت سردی لگ رہی ہو، مگر میری ساس کی تیز نظروں سے میں بچ نہ سکی۔ میں نے جیسے ہی کپڑے اتار کر رکھے اور صرف لینے گئی تو انہوں نے وہ کپڑے دیکھ لیے۔ اس کے بعد میں نے سارا دن ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ کی، مگر اب رات کو انہوں نے بلا ہی لیا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑی ہوئی وہ مجھے دروازہ بند کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں دروازہ بند کر کے ان کے پاس گئی۔ جیسے ہی میری ساس بولنے لگی دروازہ بجا اور حمزہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو حمزہ ہماری طرف لپکے اور مجھے کمرے میں آنے کا کہا۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا جنہوں نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں حمزہ کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں پہنچتے ہی حمزہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ساس کو سب بتا دیا ہے یا نہیں۔ میرے انکار پر انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور میرے کندھوں پر تھپکی دینے لگے۔ وہ مشکل گھڑی بھی آ گئی جو میں دعا کرتی تھی کہ رات میں نہ آئے۔ حمزہ نے ہاتھ میں پکڑی تھیلی سے بوتل نکالی جس میں وہی کالا پانی تھا جو وہ روز کچھ راتوں سے لے کر آتے تھے۔ مجھے وہ بوتل تھما کر انہوں نے آنکھ سے اشارہ کیا جسے میں فوراً سمجھ گئی۔ حمزہ ایک باروب آدمی تھے، سب ہی گھر والے ان سے ڈرتے تھے۔ وہاں میری کیا مجال کہ میں کچھ کہتی۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھ سے ایسا برتاؤ کیا کہ میں ان کے آگے آواز تک نہ نکال پاتی تھی۔ میں نے وہ بوتل بستر کی سائڈ پر رکھی اور لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں حمزہ آئے اور وہ کالے پانی کی بوتل کھول کر میرے ایک سائڈ پر گرانے لگے۔ جیسے جیسے وہ کالا پانی میرے حصوں کو چھو رہا تھا میں بیزاری سے دانت دبوچ رہی تھی، مگر آج اچانک سے حمزہ پانی ڈالتے ڈالتے رک گئے اور غور سے بستر کو دیکھنے لگے جہاں پانی گرا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن میں تیزی آ گئی اور پریشانی سے مجھے پسینے آنے لگے کہ کہیں حمزہ کی نظر اس چیز پر تو نہیں پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ پاتی حمزہ نے بوتل ایک طرف پھینکی اور مجھے دبوچ لیا۔ ان کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ میرا سر چکرانے لگ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میرا نام رخسانہ ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی اماں ابا کے بیک وقت فوت ہونے کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی تایا ابا کے گھر رہنے لگ گئے۔ جیسے جیسے ہوش سنبھالا تائی کا رویہ ہمارے ساتھ غیروں جیسا ہوتا گیا۔ تایا پولیس میں سپاہی تھے، وہ زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے، اس لیے انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم ان کے گھر کس طرح رہ رہے ہیں۔ تائی مجھ سے روز گھر کے کام کراتی اور بچا ہوا کھانا ہم بہن بھائیوں کو دیتی۔ میں دل ہی دل میں کرتی رہتی تھی لیکن یہی ہمارے نصیب میں ہے، سوچ کر چپ رہتی۔ میرا بھائی ان سب باتوں سے بے نیاز سارا دن باہر گلی میں محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا۔ تایا کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جہاں ایک طرف ان کی بیٹی مہارانیوں کی طرح رہتی وہیں مجھ سے نوکروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ اس کی وجہ کوئی خاص بھی نہیں تھی، بس میرا بچپن سے ہی اچھے نقش اور خوبصورت ہونا تھا۔ چونکہ ان کی بیٹی تھوڑے کالے رنگ کی تھی اس لیے تائی شروع سے ہی مجھ سے کھار کھانے لگی تھی۔ جہاں تائی کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہر وقت موجود رہتی تھی وہیں ان کی بیٹی میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ ماں باپ کے عدم موجودگی اور تائی کے ایسے رویے نے مجھے کئی حقیقتوں سے آگاہ کر دیا تھا، اور جب تائی کے درمیانے بیٹے کی توجہ میں نے اپنی طرف دیکھی تو میں نے سوچ لیا کہ ان سے بدلہ لینے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ نہ جانے کس سوچ کے تحت میں اب الگ ہی راستے پر چل نکلی تھی جہاں مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئی میری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا، جسے دیکھ کر تائی اور اس کی بیٹی اندر ہی اندر کڑتی رہتی
اور پھر ایک دن جب ان کے بیٹے نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو وہ تیش میں آ گئی اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنا شروع کر دیا کہ میں ان کے بیٹوں کو پھنسا رہی ہوں۔ وہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور میرے زخم اتنے زیادہ تھے کہ مجھ سے اٹھ بھی نہیں جا رہا تھا۔ اگلے ہی دن اچانک تایا ابا گھر آ گئے اور میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں ان کے غصے سے واقف تھی۔ چاہے میں جتنی بھی تائی کے خلاف تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کے گھر کا ماحول خراب ہو۔ مگر میرا چھوٹا بھائی جو اس واقعہ کے بعد کافی سہما ہوا تھا، اس نے تایا ابا کو سب بتا دیا، جسے سن کر انہوں نے تائی کی خوب خبر لی کہ یتیم بچوں پر ایسا ظلم کر رہی ہے۔ نہ جانے کیسے بھائی کی اتنی محبت اتنے سالوں بعد ان کے دل میں جاگ گئی تھی کہ میرے لیے وہ اپنی بیوی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ تایا ابا نے انہیں خوب مارا اور گھر سے نکلنے کا کہا، مگر پھر بچوں کے سمجھانے بجھانے پر معاملات ٹھنڈے ہوئے۔ ان سب میں چونکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی سب میرے خلاف ہو گئے۔ تائی جن کی عزت نفس پر بات آ گئی تھی، وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی اور آخر انہیں رستہ مل ہی گیا جب ایک جاننے والی نے انہیں میری شادی کروا دینے کا مشورہ دیا۔ بس اس کے بعد تو وہ اس مہم پر ہی جیت گئی۔ میرے لیے کئی رشتے آتے تھے مگر وہ ہر کسی کو انکار کر دیتی تھی، لیکن ایک رشتہ ایسا آیا کہ جن کے آتے ہی تائی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی اور جھٹ پٹ ہاں بھی کر دی۔ میں ان کی اتنی خوشی دیکھ کے تھوڑی ٹھٹک گئی کہ وہ اتنی خوش میرے لیے کیسے ہو سکتی ہیں، مگر جس جوش سے انہوں نے شادی کی تیاری پکڑی اور مجھے رخصت کرنے کی ٹھان لی، میں سب گلے شکوے بلا کر ان کا احترام کرنے لگی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ مجھے رخصت کرنے کے بعد میرے بھائی کو خالہ کے پاس کراچی بھیج دیا گیا اور مجھے رخصت کر کے بکھر بھیج دیا گیا۔ اس طرح جہاں ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے دور رہنے لگے، وہیں میری زندگی میں کئی نئی تبدیلیاں آئیں۔ شادی کے وقت میری عمر لگ بھگ 18-19 برس تھی اور میری خوبصورتی کی بدولت مجھے میرے سسرال میں کافی پروٹوکول ملا۔ میرے شوہر کا نام حمزہ تھا، جنہوں نے شادی کے پہلے دن ہی خود کو خوش قسمت تصور کر لیا تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، میری نئی نویلی دلہن والے سارے ارمان پورے کرنے دیے گئے۔ حمزہ اور میرا رشتہ کافی مضبوط ہو گیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد مجھے حمزہ میں عجیب قسم کا بدلاؤ نظر آیا، جس کا باتوں باتوں میں میں نے اپنی ساس سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ حمزہ اکثر رات کو باہر چلے جاتے تھے اور پھر واپس ہی نہ آتے۔ ایک دن میں ان کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ وہ میری ساس کے کمرے کے قریب سٹور میں چلے گئے۔ میں صحن میں بنے واش روم کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور سوراخوں سے سٹور کے دروازے پر نظر رکھنے لگی، مگر کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی حمزہ وہاں سے واپس نہ آئے۔ چونکہ ٹھنڈ بہت تھی تو میں جا کے دوبارہ لیٹ گئی۔ میرے کمرے میں جانے کے 10 منٹ بعد حمزہ واپس آ گئے اور لیٹ گئے۔ مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے سٹور کا رخ کیا اور کسی کے اٹھنے سے پہلے ہی سارے سٹور کی اچھے سے تلاشی لے لی، مگر مجھے وہاں کچھ ایسا نہ ملا جس کی وجہ سے حمزہ آدھی رات کو ادھر آتے تھے۔ مگر بات صرف یہیں تک نہ رکی، میری اور حمزہ کے درمیان واضح اختلاف آنا شروع ہو گئے۔ میں ان پر شک کرتی، مگر ایک دن میں نے ان کا اتنا ڈراؤنا روپ دیکھا کہ اس کے بعد میری ہمت ہی نہ ہوئی ان کے سامنے کچھ کہنے کی۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی زبان درازی پسند نہیں کرتے، مگر ان کی وہ بات تب میں نے انسنی کر دی۔ اب چونکہ ساتھ رہتے اتنا وقت ہو گیا تھا اور ان کے مشکوک حرکتوں سے میں کافی تنگ تھی تو میں انہیں 2 ٹوک جواب دینے لگی۔ اسی دوران ایک دن وہ رات کو گھر لیٹ آئے، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں سے انہوں نے ایک بوتل نکال کر میری طرف بڑھائی جس میں کالے رنگ کا پانی تھا۔ پانی میری طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے بستر پر لیٹنے کو کہا۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، انہوں نے وہ کالے رنگ کا پانی مجھ پر یوں ڈالنا شروع کر دیا جس میں سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی، اور چونکہ سردیاں تھیں مگر حمزہ بنا اس بات کا لحاظ کیے وہ پانی مجھ پر ڈالتے رہے۔ بوتل کا سارا پانی ختم کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اب بنا آواز نکالے سو جانا۔ میں نے پہلے تو منع کیا، مگر ان کی غصے سے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر میں نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ساری رات میں ٹھنڈ سے کانپتی رہی اور بدبو سے مجھے الجھن ہوتی رہی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نہا کر کپڑے دھو کر لٹکا آئی، مگر حمزہ نے یہ روز کا معمول بنا لیا تھا۔ وہ روز اس کالے پانی سے بستر گیلا کر دیتے اور مجھے اس پر سونے کو کہتے۔
اس دوران وہ مجھے بالکل خاموش رہنے کی تلقین کرتے، مگر اس دن جب وہ یہ کرنے لگے تو ان کی نظر پلاسٹک شیٹ پر پڑ گئی جو میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی بچھا دی تھی تاکہ پانی سے بستر زیادہ گیلا نہ ہو اور میں سکون سے رات بھر سو سکوں۔ پچھلے 2 دن سے میں یہی کر رہی تھی، بستر کی چادر کے نیچے وہ شیٹ بچھا دیتی اور حمزہ کے سوتے ہی وہ نکال دیتی جس سے بستر گیلا رہتا اور میں سو جاتی۔ مگر حمزہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور پھر سر پکڑ کر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے خود کو تھپڑ لگانے اور رونے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ حمزہ کا ایسا روپ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں بھاگ کر اپنی ساس کے پاس گئی اور انہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے وہاں موجود تھے اور حمزہ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حیران و پریشان کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے جیٹھ نے حمزہ کو کوئی دوائی دے کر سلا دیا اور پھر سب کی توجہ کا مرکز میں بن گئی۔ میں نے آنا فانا سارا واقعہ بتا دیا، مگر اس کے اگلے ہی لمحے ہونے والا انکشاف دل ہلا دینے والا تھا۔ حمزہ کو دماغی مسائل تھے، پر یہ بات مجھ سے سب نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اور وقت کے ساتھ ان کے مسائل اتنے بڑھ گئے تھے کہ کبھی کبھی وہ عجیب حرکتیں کرتے تھے، اور وہ حرکتیں کیسی تھی یہ میں دیکھ چکی تھی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں اتنے عرصے سے ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہوں جو مجھے کسی بھی وقت کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ آخر مجھے اس بات سے لا علم رکھا جا سکتا تھا، مگر اب میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ کیوں تائی اماں اتنی خوش تھی۔ انہیں ساری حقیقت معلوم تھی اور مجھے اس جہنم میں انہوں نے اس لیے ڈالا تھا۔ خیر میری حالت دیکھ کر سب نے مجھے بہت سمجھایا اور حمزہ کے علاج کا بھی کہا۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، واپس جانے کے سارے راستے بند تھے، تو صبر کر کے مجھے اب ایسے نصیب میں لکھے کو نبھانا تھا۔ میرے اور حمزہ کے درمیان معاملات ویسے ہی تھے، مگر اب میں کافی محتاط ہو گئی ہوں۔ حمزہ کی حالت بھی جان گئی، جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان کی اس حالت کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اب میں امید سے ہوں اور ساری احتیاطی تدابیر لا رہی ہوں تاکہ حمزہ کے مسائل کی وجہ سے ہمارے بچے کی صحت متاثر نہ ہو۔ بس اللہ کے بھروسے سے اپنی زندگی بہتر کرنے کی ہم تن کوشش میں دن گزر رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔